حي على الفلاح. حامدا و مسلیا اما بعد. سورہ ہود کا تیسرا رکوع ہمارے آج کے اس لیکچر کا موضوع ہوگا، جس کی کچھ آیات ابھی تلاوت بھی کی گئی۔ تبرکاً میں ایک دو آیات پڑھتا ہوں، اس کے بعد ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز ناظرین و ناظرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر اور اس کا احسان ہے جس نے ہمیں یہ موقع عنایت فرمایا کہ ہم قرآن مجید کے حوالے سے ایک دوسرے کے ساتھ گفت و شنید کریں۔ قرآن مجید بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے نازل کیا ہے، اور یہ ایک ایسی کتاب ہے جو ہر محرف کی تحریف سے اور ہر غلو کرنے والے کے غلو سے محفوظ ہے۔ اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک لی ہے۔ اس لیے یہ یقین رکھنا چاہیے کہ قرآن مجید بلا تردد اور بغیر کسی شک و شبے کے انسانیت کی ہدایت کا سامان ہوتا رہے گا۔ سورہ ہود ہمارے لیکچر کا موضوع ہے۔ پچھلے دروس میں اس کے پہلے اور دوسرے رکوع پر گفتگو ہو چکی ہے۔ مختصراً اپنے اس سیاق کو جوڑنے کے لیے میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ جو پچھلے رکوعات ہیں ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ کے لوگوں کو مخاطب کیا ہے، ان کے سامنے توحید کا ذکر کیا ہے، رسالت کا ذکر ہوا ہے، آخرت کا ذکر ہوا ہے، اور اس پر کچھ لاجیکل باتیں بھی کی گئی ہیں، کچھ دلائل بھی دیے ہیں، اور پھر آخر پر یہ بتایا گیا ہے کہ جو شخص اس کائنات پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات پر خود اپنے نفس پر غور و فکر کرے گا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بصیر اور سمیع سے تعبیر کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ وہ جو نظر رکھتا ہے، جو بصارت رکھتا ہے، جو سماعت رکھتا ہے، اس گروہ کے لوگ، اور دوسری طرف سے جو ان کے برعکس گروہ ہوں گے، جن کو آنکھیں تو ہیں لیکن ان سے دیکھنے کا کام نہیں کرتے ہیں، کان ہیں لیکن سننے کا کام نہیں کرتے ہیں، یہ دونوں گروہ کے لوگ برابر نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 25 جہاں سے تیسرے رکوع کا آغاز ہوتا ہے، اس میں کچھ تاریخی حوالے دیے ہیں، اور تاریخی حوالے میں قریش کے سامنے، مکہ کے لوگوں کے سامنے قوم نوح اور حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے۔ ہم جانتے ہیں سورہ العنکبوت میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، اور وہ ان کے درمیان 950 برس رہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید نے جو ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ 950 برس تک وہ اپنی قوم میں رہے۔ جب قوم نے ماننے سے انکار کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب نے ان کو پکڑ لیا، اور وہ عذاب کا ذکر اگلے رکوع میں بھی اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ یہ جو رکوع ہے 11 آیات پر مشتمل ہے۔ ان 11 آیات میں حضرت نوح علیہ السلام کی اس پوری دعوت کا ذکر کیا گیا ہے، اس کو اجمال کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور پھر ان کی قوم کا کیا رد عمل رہا ہے اس دعوت پر، اس کا ذکر بہت اجمال کے ساتھ کیا گیا ہے۔
آیت نمبر 25 میں بتایا گیا ہے کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا ہے اس دعوے کو لے کر کہ وہ لوگوں سے کہیں انی لکم نذیر مبین، کہ میں تمہارے لیے ایک کھلم کھلا ڈرانے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے ذمے جو رسالت، جو پیغام عام لوگوں تک، عوام الناس تک پہنچانے کی ذمہ داری دی تھی، جب نوح علیہ السلام اپنی قوم کے پاس اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر گئے اور ان کے سامنے اس پیغام کو پیش کیا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی انہوں نے بتایا کہ انی لکم نذیر مبین، کہ میں تمہارے لیے ایک کھلم کھلا نذیر ہوں، ڈرانے والا ہوں۔ نذیر مبین کا لفظ یہاں پر ذکر کیا گیا ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ ایک ایسا ڈرانے والا ہوں کہ جس کے ڈرانے میں کوئی تردد نہیں ہے، کوئی شک و شبہ نہیں ہے، بالکل واضح ہے وہ۔ یعنی حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کے پاس جو خدائی پیغام اور جو خدائی آیات لے کر گئے تھے، وہ آیات بلا شبہ ایسی آیات تھی کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ تھی، انسانیت کے حیات، جسے ہم کہیں گے کہ انسانیت کے لیے وہ آب حیات تھی۔ اور وہ پیغام کیا تھا؟ اگلی آیت میں بتایا گیا ہے اللہ تعبدوا الا اللہ۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کا مرکز ہے، ان کا محور ہے۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، اے لوگو تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ در حقیقت نوح علیہ السلام کی پوری دعوت یہی تھی، جو انہوں نے 900 یا 950 برس تک قوم کو جس حقیقت سے آشنا کرانے کی کوشش کی، وہ اس ایک لفظ میں بیان کی گئی ہے، اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ عبادت جو اصطلاح ہے، جو لفظ عبادت ہے، یہ بہت وسیع مفہوم رکھتا ہے۔ عبادت انسان کی زندگی کا یا انسان کی زندگی کے ہر عمل کا احاطہ کرتی ہے، انسان کی مکمل زندگی کا احاطہ یہ لفظ عبادت کرتا ہے۔ عبادت چند مراسم یا چند ایکٹیویٹیز کا نام نہیں ہے، بلکہ اس میں انسان کی مکمل زندگی آتی ہے۔ عبادت کو اگر ہم اس طریقے سے سمجھنا چاہیں گے، اس پر غور و فکر کریں گے کہ عبادت اصل میں ہے کیا ہے۔ عبادت جس میں لفظی معنی ہے بندگی کرنے کے، یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ عبادت در حقیقت خود سپردگی کا نام ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کرنے کا نام ہے۔ عبادت نام ہے خود احتسابی کا، سیلف انٹراسپیکشن کا، کہ انسان جو کچھ اقدام کرتا ہے اپنی زندگی میں اس پر وہ غور و فکر کرتا رہے۔ عبادت نام ہے خواہشات سے بے نیازی کا، انسان کے دل کے اندر، اس کے خیالات کے اندر، اس کے جذبات کے اندر جس قسم کے خواہشات ابھرتے ہیں، ان خواہشات پر وہ کس طریقے سے قابو کرتا ہے، ان خواہشات سے کس طریقے سے بے نیازی اختیار کرتا ہے۔ عبادت اس چیز کا نام ہے۔ عبادت نام ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد کی مکمل حفاظت، کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق ہم پر جو ہیں، بندوں کے جو حقوق ہمارے اوپر ہیں، ان کی ہم مکمل حفاظت کریں، یہ عبادت ہے۔ عبادت نام ہے دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دینے، جو صحابہ کا ایک بہت بڑا وتیرہ رہا ہے۔ صحابہ ایک بہترین ماڈل تھے اس کے، قرآن مجید نے خود ان کے بارے میں بتایا ہے، یؤثرون علی انفسہم، وہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے تھے۔ اور اگلی آیت میں آگے بتایا گیا ہے کہ چاہے اپنی حالت کتنی ہی خستہ کیوں ہو، یہ عبادت ہے۔ عبادت انسان کی مکمل زندگی کا احاطہ کرتا ہے، اس کی فکر کا، اس کی سوچ کا، اس کے اعمال کا، اس کے نظریات کا، اس کے خیالات کا۔ اور اس میں ایک نقطہ ہوتا ہے، وہ نقطہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے اعمال کے ذریعے سے، اپنے خیالات و افکار کے ذریعے سے، اپنی فکر و سوچ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کو حاصل کرنے کی کوشش کرے، یہ عبادت ہے۔ یہی عبادت جس کی طرف حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا جا رہا ہے کہ وہ اپنی قوم کو اس عبادت کی طرف پکاریں، اس عبادت کی طرف دعوت دیں۔ اللہ تعبدو، کہ وہ عبادت نہ کریں الا اللہ،
عبادت کس کی کرے؟ اس ذات کی جو معبود ہے، جو لائق عبادت ہے۔ معبود کی عبادت کی طرف دعوت دینا دنیا میں ہر نبی کی دعوتی مشن کا محور اور مرکزی نقطہ رہا ہے۔ یہ بات بالکل واضح ہونی چاہیے کہ دنیا میں جتنے انبیاء آئے، سارے انبیاء کی دعوت کا بنیادی مرکز اور ان کا محور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلانا ہے، اللہ تعالیٰ کی دعوت کی طرف لوگوں کو پکارنا ہے۔ اس طریقہ کار کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو جو طریقہ کار دیا ہے اس مشن کی آبیاری کے لیے، وہ بھی قرآن مجید نے خود واضح کیا ہے۔ سورہ بقرہ میں اس کو بتایا گیا ہے۔ اس میں 3 چیزیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی چیز ہے تلاوت آیات، یتلو علیہم آیاتہ، کہ نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ آیات کو لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے، ان کو پڑھ کے سناتا ہے۔ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ جو یہ آیات آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں، یہ کسی نبی کا اپنا ذاتی کلام نہیں ہے، یہ کسی نبی کی اپنی ذاتیں نہیں ہیں، اپنی ذاتی باتیں نہیں ہیں، کسی نبی کا ذاتی من گھڑت اور افترائی کلام نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ اور دوسری چیز اس کے لیے یہ ہے کہ تزکیہ نفس، کہ آپ لوگوں کی کردار سازی کریں، افراد کی کردار سازی کریں، ان کے اندر کے اخلاق و کردار کو سنوارنے کی کوشش کریں، ان کے دلوں کے اندر پائے جانے والے برے خیالات اور برے عقائد کو اکھاڑ پھینکیں، ان کے دل کی زمین کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہموار کریں، اس کو زرخیز بنائیں۔ اور زرخیز بنانے کے لیے جو طریقہ ہے وہ تلاوت آیات ہے، اللہ تعالیٰ کی آیات ہے۔ اور پھر تیسری چیز یہ کہ جب یہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، کتاب و حکمت کی تعلیم سے انہیں روشناس کریں۔ کتاب و حکمت کی تعلیم کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو زندگی گزارنے کے لیے جو خدائی نسخہ دیا ہے، اس خدائی نسخے کی روشنی ان کے دلوں تک پہنچائیں، ان کے ہاتھوں میں اس روشنی کو تھما دیں، اور انہیں حکمت و دانائی اور عقل مندی اور دانش مندی کا درس دیں۔ حکمت اور دانائی یہ ایک مومن کے گمشدہ چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ذریعے سے یہ ہمارے سامنے واضح ہوتا ہے کہ حکمت، دانش مندی، عقل مندی، سوچ میں گہرا پن، فہم و فراست، یہ ایک مومن کی میراث ہے، جو اس سے اگر کھو جائے تو اسے حاصل کرنے کے لیے وہ اس کا سب سے زیادہ حقدار ہوتا ہے۔ ایک مومن کو فہم و فراست کا ایک اعلیٰ نمونہ ہونا چاہیے۔ اور عبادت، اللہ تعالیٰ کی عبادت، اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھنا، یہ فہم و فراست ہی کا نتیجہ ہے۔ مجھے یاد آ رہا ہے کہ مولانا مودودی نے اپنی کتاب رسالہ دینیات میں ایک جگہ ذکر کیا ہے کہ ایک مسلم سائنسدان اور غیر مسلم سائنسدان کے درمیان بنیادی فرق یہ ہوتا ہے کہ ایک مسلمان سائنسدان جب دنیا کی ان چیزوں پر غور و فکر کرتا ہے اور اس کے بعد وہ کسی حقیقت تک پہنچتا ہے، تو اس کے اندر جو ایمان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر جو یقین ہوتا ہے، وہ اپنے کمال کی حد کو پہنچنا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کا ایمان ہر نئی تحقیق کے ساتھ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ وہ اپنی فہم و فراست کے ذریعے سے اس حد کو پہنچنا چاہتا ہے اور وہ پہنچتا ہے۔ تو یہاں پر جو بات بتائی گئی ہے وہ یہ کہ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، یہ بنیادی تقاضا ہر مومن سے، ہر شخص سے یہ کرتا ہے کہ انسان غور و فکر کرنا شروع کرے، کائنات کی ان تمام پنوں پر، کائنات کے ان اوراق پر، کائنات کی اس کتاب کے ہر ورق پر، ہر لفظ پر، ہر قدم پر وہ غور و فکر کرے، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل درجے کا یقین رکھ سکے۔ اور اس کے بالمقابل بتایا جا رہا ہے انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی عبادت سے روگردانی اختیار کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کی اس دعوت سے جس کی طرف تمہیں بلایا جا رہا ہے، اگر تم اس سے سرکشی کرتے ہو، تم اس سے منہ موڑتے ہو، تم اس کی طرف پیٹھ پھیرتے ہو، تو یاد رکھو نوح علیہ السلام کی زبانی قوم کو بتایا جا رہا ہے کہ مجھے تم پر ایک دردناک عذاب
میں مبتلا ہونے کا خدشہ اور اندیشہ بہت زیادہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ دنیا جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا اصولوں پر قائم ہے، اللہ تعالیٰ کی یہاں ایک نظام ہے، وہ نظام ہے انصاف کا۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں کچھ لاز ہیں، ان قوانین میں آپ کسی قسم کا الٹ پھیر نہیں دیکھیں۔ جو انسان جس چیز کی محنت کرے گا، جس چیز کی کوشش کرے گا، وہی اس کا نتیجہ ہوگا، وہی اس کا رزلٹ ہوگا۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کی عبادت سے، اللہ تعالیٰ کی فرم برداری سے، اس کی اطاعت سے آپ منہ موڑتے ہیں، تو پھر دوسرا راستہ ہے وہ ایک دردناک عذاب کی صورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو اس سے بچائے۔ اگلی آیت میں بتایا جا رہا ہے فقال الملأ، یہ دوسرا پہلو ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دعوت دی، لوگوں کے سامنے دعوت کو پیش کیا، اللہ تعالیٰ کی طرف انہیں بلایا۔ دوسری طرف سے قوم کا رویہ پیش کیا جا رہا ہے۔ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك الا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادي الرأي۔ قوم کے جو چودھری قسم کے لوگ ہیں، جو زعما ہیں، قوم کے جو لیڈرز ہیں، الملا جو ہے، اور کون سے ملا، کون سے چودھری، کون سے کرتا دھرتا لوگ، الذین کفروا من قومہ، ان کی قوم کے وہ لوگ جنہوں نے کفر کی روش اختیار کر رکھی ہے، جنہوں نے عبادت کے اس روش کو، عبادت کے اس طریقے کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے، پس پش ڈال دیا ہے، اس سے انکار کیا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کو، ما نراک الا بشرا مثلنا۔ یہ ایک اعتراض بھی ہے اور سرکشی کی ایک دلیل بھی ہے کہ ہم آپ کی اس دعوت کو قبول نہیں کرتے ہیں، بلکہ اس کے مقابلے میں قوم کیا نظریہ رکھتی ہے، قوم کیا رویہ رکھتی ہے ان کے سامنے، دونوں چیزوں کو بیک وقت پیش کیا جا رہا ہے۔ بتایا جا رہا ہے ما نراک الا بشرا مثلنا، کہ آپ کس قسم کی دعوت کا ذکر کر رہے ہیں، آپ نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، یہ کیسی نبوت ہے؟ ہم تو آپ کو اپنے ہی جیسا ایک انسان سمجھتے ہیں اور دیکھتے ہیں، ما نراک، ہم نہیں دیکھتے ہیں آپ کو الا بشرا مثلنا، کہ آپ تو ہماری طرح ایک بشر ہیں، ایک انسان ہیں، کھاتے پیتے ہیں، بازار میں چلتے ہیں۔ یہ بالکل ویسا ہی اعتراض ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کیا گیا کہ آپ کیسے نبی ہیں، آپ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، بازاروں میں چلتے ہیں۔ گویا کہ ایک بشر کو بحیثیت رسول، بحیثیت رہبر اور رہنما قبول کرنا، یہ لوگوں کے لیے بڑی عجیب و غریب بات تھی، یہ ان کے لیے قابل اعتراض نقطہ تھا۔ اور دوسرا قابل اعتراض نقطہ تھا وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی، کہ کس قسم کے آپ نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے چہیتے ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، یہ کیسا دعویٰ ہے؟ ہم تو دیکھ رہے ہیں آپ کے ساتھ تو وہی لوگ ہیں، آپ کی اتباع تو وہ لوگ کر رہے ہیں جو ہم میں سب سے رذیل ہیں، سب سے گرے پڑے لوگ ہیں۔ بادی الرائے، یہ وہ لوگ ہیں جو کوئی رائے رکھنے والی نہیں ہے، رائے رکھنے والے لوگ نہیں ہیں، جو کوئی اسٹینڈ رکھنے والے لوگ نہیں ہیں، جن کا کوئی موقف نہیں ہے، مضبوط موقف نہیں ہے، کوئی فکر، کوئی سوچ ان کے پاس نہیں ہے۔ اور تیسرا نقطہ، تیسرا اعتراض وما نرا لکم علینا من فضل، تیسری بات جو تیسرا اعتراض وہ کر رہے ہیں کہ ہم تو آپ کو اپنے اوپر کوئی فضیلت بھی نہیں دیکھ رہے ہیں، ہم یہ بھی نہیں دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو ہمارے اوپر کسی قسم کی فضیلت ہے، بل نظنکم کاذبین، بلکہ اس کے مقابلے میں ہم آپ کو جھوٹا تصور کرتے ہیں۔ تین اعتراضات انہوں نے اٹھائے۔ پہلا اعتراض یہ کہ ہم آپ کو اپنی طرح کے ایک انسان سمجھتے ہیں، اگر واقعی آپ نبی ہوتے، رسول ہوتے، یا اگر واقعی رسالت کی کوئی بات ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کو بھیجتے یا ہم میں سے کسی شخص کو اٹھاتے، جو یا اسی طریقے سے آپ کے ساتھ وہ لوگ ہیں جو قوم میں بہت کمزور طبقے کے لوگ ہیں، اگر کوئی اونچا مقام والا کوئی شخص ہوتا تو ہم پھر بھی سمجھتے ہیں کہ آپ کو کسی بڑے شخص کی حمایت حاصل ہے، اور پھر یہ کہ آپ ہم میں کوئی فضیلت والے بھی نہیں ہیں، عام انسان ہیں۔ تو یہ تین طرح کے اعتراضات
تقریباً ہر رسول کے سامنے اس کی قوم نے پیش کیے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کو بھی ان 3 اعتراضات کو فیس کرنا پڑا۔ ان کا جواب حضرت نوح علیہ السلام دے رہے ہیں۔ وہ فرما رہے ہیں قال یا قوم ارائیتم ان کنت علی بینۃ من ربی وآتانی رحمۃ من عنده، اے میری قوم، کیا تمہارا یہ گمان ہے، کیا تم یہ سوچتے ہو کہ میں یہ ساری چیزیں اپنی طرف سے پیش کر رہا ہوں؟ تم مجھے جھوٹا تصور کر رہے ہو؟ کیا یہ ساری چیزیں، یہ سارے تمہارے گمانات ہیں؟ تو سنو، ارائیتم ان کنت علی بینۃ، کیا تم نے مجھے نہیں دیکھا کہ میں بالکل ایک بینہ پر تھا، یعنی زندگی کا ایک بڑا حصہ میں نے تمہارے درمیان گزارا ہے۔ گزارنے کے بعد جب وہ زندگی میں نے آپ کے سامنے گزاری تو آپ ہی وہ لوگ تھے جو یہ کہا کرتے تھے کہ نوح علیہ السلام تو بہت ذہین ہے، آنے والے وقت میں اپنے ماں باپ کا نام روشن کرے گا، اور اسی طریقے سے اس کی ایک بڑی شان ہو سکتی ہے، بڑی شان ہوگی، یہ بڑا نام کمائے گا۔ یا یہ تمہارے اقوال نہیں تھے؟ علی بینۃ، میں بالکل بینہ پر تھا۔ بینہ کے معنی آتے ہیں کہ فطری جو نور انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے، جو دل کی روشنی ہے، فطرت کی روشنی ہے۔ وَمِن رَّبِّ وَآتَانِي رَحْمَةً، پھر اس کے بعد ایک وقت گزرا، آپ نے میری شخصیت کا، میرے اندر کی نیکیوں کا آپ نے اعتراف کیا، ان کا مشاہدہ کیا، آپ نے مجھ میں کسی قسم کی کوئی برائی نہیں دیکھی۔ وَآتَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ، اور پھر ایک وقت کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی رحمت سے نوازا، یعنی وحی الہی کے ذریعے سے ان کو نوازا گیا۔ اس کا ذکر کیا جا رہا ہے انسان کے اندر۔ یہاں پر 2 چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے، ایک بینہ ہے، دوسرا رحمت ہے۔ یعنی نوح علیہ السلام تو ذکر کر رہے ہیں، لیکن یہ صرف نوح علیہ السلام کی بات نہیں ہے، یہ ہر شخص کی بات ہے، کیونکہ ہر نبی بشر ہوا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں پر، جو لوگوں کے سامنے جس بات کی وضاحت کرنی چاہیے اور جو ہمیں اس سے نقطہ نکلتا ہے، یہ کہ ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے بینہ رکھی ہوئی ہے۔ ہر انسان کے اندر فطری روشنی، ایک ضمیر رکھا ہوا ہے، جو ضمیر انسان کو اچھائیوں اور برائیوں کی طرف لے جاتا ہے، جو ضمیر انسان کو اچھائی اور برائی کے درمیان فرق کرنا سکھاتا ہے، جو انسان اسے حیا کے اس پردے کے ساتھ کھڑا رکھتا ہے، جو حیا کا جو پردہ انسان کے سامنے اچھائیوں اور برائیوں کے درمیان حائل ہوتا ہے۔ پھر یہ فطری روشنی اگر کافی نہیں تھی تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک رحمت سے نوازا ہے، یعنی اس کے پاس ایک نبی کو بھیجا، اور نبی کے ذریعے سے وہ رحمت بھیجی، وہ وحی بھیجی، جس کے ذریعے سے انسانیت کی رہبری اور اس کی رہنمائی کا سامان کیا گیا۔ تو انسان کو 2 چیزیں دی گئی، ایک نور دیا گیا جو قلبی نور ہے، جو فطری نور ہے، وہ دیا گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کے پاس اپنا پیغام بھی بھیجا وحی کی صورت میں، جس کے لیے انبیاء کو انہی لوگوں میں سے منتخب کیا گیا۔ جب انسان کے پاس یہ وحی پہنچی تو اس وحی کو قبول کرنے کے لیے جو دل کی سرزمین تھی وہ ہموار تھی، تو اس نے اللہ تعالیٰ کی اس رحمت کو فوراً قبول کر لیا۔ لیکن جب دلوں کے اندر اور اس نور، انسان نے برائیوں کے ذریعے سے، اپنے خیالات کے ذریعے سے، اپنی سوچ کے ذریعے سے اس فطری نور کو اگر بجھا دیا ہو تو اللہ تعالیٰ کی اس رحمت کو پھر انسان قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہو جاتا۔ یہی اس قوم کی روش تھی کہ انہوں نے اپنے اندر پائے جانے والے اس نور کو ختم کر دیا تھا، تو وہ اللہ تعالیٰ کی اس رحمت کو قبول نہیں کر پا رہے۔ ان کے مقابلے میں حضرت نوح علیہ السلام جو کردار اپنا پیش کر رہے ہیں وہ یہ تھے کہ ان کے اندر جو بینہ تھی، ان کے اندر جو فطری نور تھا، وہ بالکل چمکدار تھا، روشن تھا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت کے لیے چن لیا تو انہوں نے اس ذمہ داری کو فوراً قبول کی۔ فَأُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ، لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ ایک طرف میرا اپنا کردار یہ ہے کہ فطری نور کو باقی رکھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے رحمت سے نوازا۔ فَأُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ، اگرچہ یہ رحمت تمہارے سامنے پیش نہیں کی گئی، تو یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا ذاتی معاملہ ہے، یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تم جو اعتراضات کر رہے ہو
وہ میری ذات کے حوالے سے نہیں ہے، یہ اعتراضات در حقیقت تم اللہ تعالیٰ کی ذات پر کر رہے ہو۔ انلزمکموہا، اگر اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو، اللہ تعالیٰ کی اس رحمت کو، اللہ تعالیٰ کے اس پیغام کو اگر تم قبول نہیں کرتے ہو، انلزمکموہا، کہ تو کیا ہم زبردستی تمہارے پر اس کو چسپا کر دیں گے، وہم لہا کارہون، جبکہ تم لوگ اسے ناپسند کرتے ہو۔ یہاں پر دوسرا نقطہ یہ نکلتا ہے کہ انسان کے دل کے اندر اگر نور اور روشنی، فطری روشنی مدھم پڑ گئی ہو، ختم ہو گئی ہو، بجھ چکی ہو، تو پھر کوئی بھی شخص اسے اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں موڑ سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہ بتایا گیا ہے کہ لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر داروغہ نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے دوسری جگہ بتایا گیا ہے کہ انکا لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ آپ اس شخص کو جسے آپ چاہتے ہیں ہدایت دینا، اسے ہدایت نہیں دے سکتے ہیں، بلکہ ہدایت تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اہم انعام ہے، اسی شخص کو ملتا ہے جسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس شخص کو ہدایت دینا چاہتا ہے جو خود ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اب حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کی یہ اعتراضات سنے، ان کا ایک جواب دیا کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بینہ پر تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے رحمت سے نوازا جو تمہیں نہیں دیا گیا، تو میں زبردستی تمہیں اللہ تعالیٰ کی اس رحمت کو تمہارے پر چسپا نہیں کر سکتا، زبردستی تمہیں ڈنڈے کے زور پر راہ راست پر نہیں لا سکتا۔ یہ ایک جواب دیا گیا ان اعتراضات کا۔ دوسرا جواب دیا گیا وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، یہاں پہ یہ بڑا زبردست جواب ہے جو بے غرض، بے لوس اور بے نیازی والا جملہ ہے۔ یا قومی، اے میری قوم کے لوگوں، ذرا اس بات پر غور کرو، لا اسألکم علیہ مالا، جو دعوت میں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں، میں تم سے اس دعوت کے عوض میں، اس دعوت کے بدلے میں تم سے کسی مال کا مطالبہ نہیں کرتا۔ اگر میں مال کا مطالبہ کر رہا ہوتا تو تم یہ سمجھتے کہ شاید نوح کو اس سے کوئی ذاتی فائدہ حاصل ہو رہا ہے، اس لیے یہ اس کے لیے انتھک محنت کر رہا ہے، مشقت کر رہا ہے، رات دن ایک کر رہا ہے، اپنی ہر طریقے کی سوچ کا استعمال کرتا ہے کس طریقے سے لوگوں کو راہ راست پر لایا جا سکے۔ یہ جو میں محنت اور کوشش کر رہا ہوں، اس پر میں تم سے کسی مال کا، اس میں تم سے کسی اجر کا مطالبہ نہیں کر رہا۔ تو ایک نبی کی دعوت کتنی بے غرض اور بے لوس ہوتی ہے، کتنی بے نیاز ہوتی ہے، اس جملے سے پتہ چلتا ہے۔ ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ وما انا بطارد الذین آمنوا، رہی بات ان لوگوں کی جنہوں نے میرے اس راستے کو قبول کیا ہے، میری اس دعوت کو قبول کیا ہے، میں وہ جو ایمان لانے والے لوگ ہیں اللہ کی ذات پر، انہیں میں دھتکار نہیں سکتا۔ انہم ملاقو ربہم، اس لیے کہ ان کی زندگی کا حساب و کتاب ان کے رب کے ساتھ ہوگا۔ انہم ملاقو ربہم، وہ اپنے رب کے ساتھ ملیں گے۔ ولکنی اراکم قوما تجہلون، لیکن میں تم لوگوں کو دیکھ رہا ہوں کہ تم اس سے ناآشنائی کا اظہار کر رہے ہو، تم اس سے جہالت برت رہے ہو، تم اس سے تجاہل کر رہے ہو، تم اس سے روگردانی اختیار کر رہے ہو۔ تو تم اپنی فکر کرو، نہ کہ ان لوگوں کی جنہوں نے اس دعوت کو قبول کیا ہے۔ یہاں پر بھی ان کو جھنجھوڑا جا رہا ہے، عقلی دلیل دی جا رہی ہے، اور پھر تیسری بات بتائی جا رہی ہے، وہ بھی ایک عقلی بات بتائی جا رہی ہے۔ وَيَا قَوْمِ، اے میری قوم، ذرا اس بات پر بھی غور کرو، مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ، کہ اللہ تعالیٰ کے پاس میری کون مدد کرے گا، ان طردتہم، اگر میں نے ان لوگوں کو دھتکار دیا، اگر میں نے ان کو اپنے پاس سے ہٹا دیا، تو کون میری مدد کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس۔ افلا تذکرون، کیا تم اس بات کو سمجھتے نہیں ہو؟ اور پھر آخر پہ جو اہم بات ہے، جو اس کا جواب ہے، وہ دیا جا رہا ہے۔ جو 3 اعتراضات کیے، مختصراً ہم اس کو کنکلوڈ کرنے کی کوشش کریں گے۔ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي خَزَائِنُ اللَّهِ، کہ لوگوں، یہ جو تم اعتراضات مجھ پہ کر رہے ہو، تو ذرا یہ بھی تو سوچو، میں نے کہاں پہ یہ دعویٰ کیا تم سے کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں۔ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اور نہ میں نے کبھی یہ دعویٰ کیا میرے پاس غیب ہے۔ اس لیے کہ جو تم مطالبات مجھ سے کر رہے ہو، یہ تو اس شخص سے کیے جانے چاہیے جس کے پاس اللہ کے خزانے ہوں، یا اس سے کیے جانے جو غیب کا علم رکھنے والا ہو۔ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ وَلَا أَقُولُ
اور اسی طریقے سے میں یہ بھی دعویٰ نہیں کر رہا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں کہ پھر تم یہ کہہ رہے ہو کہ کھاتے پیتے ہو. میں انسان ہوں، بشر ہوں، کھانے پینے کی ضرورت ہے. وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا. یہ بہت اہم بات بتائی گئی ہے کہ ایک انسانی وہم ہے، اس وہم کو دور کیا جا رہا ہے کہ ان لوگوں سے جن کو تمہاری آنکھیں حقیر اور ذلیل سمجھتی ہیں، میں ان لوگوں سے ہرگز یہ نہیں کہہ سکتا، ان لوگوں کے سے یہ نہیں کہہ سکتا لَن يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی بھلائی عطا نہیں کر سکتا ہے. اس لیے کہ بھلائی کا خزانے تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، خیر کے خزانے، اچھائی کے خزانے، بھلائی کے خزانے، اچھائی کے اس کے پاس ہے. دنیاوی خزانوں کو یا دنیاوی مال و متاع کو اس کا ایک معیار نہیں سمجھیں آپ. عام طور پر لوگوں نے دنیاوی عزت، دنیاوی مال و دولت کو اس کا معیار سمجھا تھا. جی ضرور، یہ آیت میں ختم کر دوں. تو اس طریقے سے یہاں پر یہ بات بتائی گئی ہے، اور اس بات کے ساتھ ہی اپنے اس گفتگو کو ہم ختم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ نیکسٹ جو آیات ہیں ان پر دوسرے مجلس میں اس پہ گفتگو کی جا سکتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر اور ان آیات پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ اکبر اللہ